Assalamu alaikum. Today we will have the talk on War and Peace by CPS Chairperson Professor Farida Khanam. After that we will have the question and answer session and followed by a book release today. So with this I will request Professor Farida Khanam to begin her talk on War and Peace in Islam. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو اس میں سب سے پہلے جو ہمارا ٹاپک ہے وار اینڈ پیس ان اسلام، اس میں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اسلامی مشن کا نشانہ کیا ہے، کیونکہ جب ہم مشن کا نشانہ متعین کریں گے اسی سے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہمارا میتھڈ کیا ہونا چاہیے. تو اس میں سب سے پہلے ہم قرآن کی آیت لیتے ہیں، اسی سے ہمیں روشنی ملتی ہے کہ اسلامی مشن کا کیا نشانہ ہے. تو ایک آیت ہے قرآن میں، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، سورہ الفرقان ورس 52. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ ایک بک آف آئیڈیالوجی ہے. تو یہ کوئی گن اور کوئی بام نہیں ہے، کوئی ہتھیار کا اس میں کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ہمیں ایک آئیڈیالوجی دیتا ہے قرآن، اور وہ پیسفل آئیڈیالوجی ہے. خدا کی معرفت اس سے حاصل ہوتی ہے اور انسان کی اصلاح ہوتی ہے. تو اس طریقے سے یہ ایک بک ہے آئیڈیالوجی کی، اور ہمیں اس کو پیسفلی لوگوں تک کمیونیکیٹ کرنا ہے. تو یہ اس کی وجہ سے ہم جو ہے کوئی بھی وائلنٹ میتھڈ جو ہے اس میں ورک نہیں کرے گا، کیونکہ وائلنس کے ذریعے سے کوئی بھی کنسٹرکٹیو کام نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے ایک حدیث ہے کہ انسان کے جسم میں ایک آرگن ہے، ایک اس کا حصہ ہے جو کہ قلب ہے. اگر قلب کی اصلاح ہو جاتی ہے تو پوری جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے. یعنی قلب کی اصلاح سے ہم اپنی پوری زندگی کو بدل سکتے ہیں. ہماری تھنکنگ میں چینج آئے گا، تو جب تھنکنگ میں چینج آئے گا تو ہماری پوری زندگی میں چینج آئے گا. ہم جو زندگی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم اپنی زندگی گزاریں، خدا کی یاد میں، خدا کی معرفت میں، اور ایک پیسفل لائف ہونی چاہیے ہماری سوسائٹی میں. تو وہ ہمارا دل جب درست ہو جائے گا تو اس سے یہ سارے نتیجے حاصل ہوں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اور آپ کے اصحاب پیسفل طریقے سے کام کرتے رہے. تو آپ کو جو پیغام ملا تھا، جب آپ پرافٹ بنائے گئے اور آپ کو جو پیغام ملا، تو اس میں بتایا گیا کہ تم کو یہ میسج تمام بندوں تک پہنچا دینا ہے. تو آپ بہت ہی پیسفل طریقے سے یہ کام کرتے رہے، لوگوں تک پہنچاتے رہے، لوگوں کو خیر خواہی کے ساتھ اور ہر طرح سے ان کے لیے دعائیں کرتے رہے. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ بہت زیادہ انسان کو مکمل آزادی دی گئی ہے. یہ خدا کی کریشن پلان کے مطابق ہے کہ انسان کو مکمل آزادی دی گئی ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کبھی آزادی کا صحیح استعمال کرتا ہے اور کبھی آزادی کا مس یوز کرتا ہے. تو یہی مس یوز تھا جس کی وجہ سے پرابلم پیدا ہوئے. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ پیسفل طریقے سے کام کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو لوگوں نے ایذائیں پہنچائیں، لوگوں نے تکلیفیں دیں، لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا، لیکن آپ صبر و اعراض کرتے رہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک حد ہو جاتی ہے صبر و اعراض کرتے کرتے. وہ وقت آ جاتا ہے کہ جو اپوننٹس ہیں وہ مسلح جنگی کارروائیوں میں انوالو ہو جاتے ہیں. تو وہ اس مشن کو، اسلامی مشن کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے سوچا کہ اب اسلامی مسلح وہ کرنا چاہیے، جنگ کرنا چاہیے، کیونکہ اس طریقے سے مذاق اڑانے سے اور اس کو حقیر بنانے سے پیغام کو کچھ فرق نہیں پڑ رہا ہے. کیونکہ بہت زیادہ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، بہت زیادہ لوگ آپ کے سپورٹر بن رہے تھے.
تو اس طریقے سے انہوں نے یہ کیا. تو مسلح جنگیں جب شروع ہوئیں، جب آپ مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے، تو لیکن اس سے پہلے آپ 13 سال مکہ میں رہے. تو مکہ میں آپ نے کبھی بھی اس طرح کی کوئی جواب نہیں دیا، کوئی ریٹیلیٹ نہیں کیا. ہر طرح سے بالکل آپ صبر و اعراض کی پالیسی پر چلتے رہے، اور یہاں تک کہ آپ کے لیے ناممکن ہو گیا، اور جو آپ کے اپوننٹس تھے، مخالفین تھے، انہوں نے یہ پلان بنایا کہ آپ کو ختم کر دیں، کیونکہ آپ کا جب تک زندہ رہیں گے آپ اس پیغام کو پہنچاتے رہیں گے، کتنا ہی آپ کو تکلیف دی جائے لیکن آپ نہیں اس پیغام کو پہنچانے سے نہیں رکیں گے. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ جو قرآن کی جو مدت ہے ریویلیشن کی، وہ ہے 23 سال. 13 سال آپ مکہ میں رہے اور 10 سال مدینے میں. تو اس میں جو 20 سال جو قرآن کی آیتیں اتری ہیں، وہ سب کی سب وہی تھیں جو عقیدہ، عبادت، اخلاق، وزڈم، یہ سب باتیں تھیں وہی میں. لیکن صرف 3 سال جبکہ جنگ کر رہے تھے دشمن قریش، جنگ کر رہے تھے، مسلح جنگ، تو اس وقت کچھ آیتیں جن کی تعداد 40 بتائی جاتی ہے، کچھ آیتیں ایسی آئیں جس میں جنگ کرنے کے لیے کہا گیا. اصل میں مسلمانوں کو اتنا زیادہ صبر و اعراض کی بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ انہوں نے جب جنگ کا موقع آیا، جب وہ لوگ مدینہ پہنچ گئے اور اپنی فوجوں کے ساتھ، تو اس وقت بھی وہ جنگ سے ہچکچا رہے تھے. اس لیے کچھ آیتیں اتری. تو ان آیتوں کا جو پرسنٹیج ہے وہ 0.6% ہے، اور اس میں بھی آپ نے بار بار اعراض کیا، کیونکہ کتابوں میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو کہ 83 غزوات بتائے جاتے ہیں، لیکن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 3 غزوات میں شریک ہوئے، بدر، احد اور حنین، اور اس میں بھی صرف آدھے دن کا جنگ ہوئی تھی، جس کو ہم اسکرمش کہہ سکتے ہیں. تو جو 80 جو غزوات جو بتائے جاتے ہیں، اس میں آپ نے اعراض کے ذریعے، حسن تدبیر کے ذریعے اس کو اوائڈ کیا. کبھی آپ نے خندق کھود دی، کبھی بات چیت کی، نیگوسیشن کیا. اس طریقے سے آپ جو ہے صرف 3 غزوات میں شامل ہوئے، جبکہ بالکل آپ کو مجبور کر دیا گیا تھا اور کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا، تب 3 غزوات ہوئے ہیں. اصل میں اس زمانے میں کیا ہے کہ ہر آدمی، وہ زمانہ پولیس اور فوج کا زمانہ تھا نہیں، تو وہ جو بھی لاٹھی ڈنڈا، جو بھی ہتھیار ہوتے تھے، اس کو لے کر لوگ چلتے تھے. تو آج لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہتھیار لے کر کیوں چل رہے ہیں یہ لوگ، تو وہ سمجھتے نہیں ہیں. وہ تو ان کا ڈیفنس ہوتا تھا، کیونکہ وہ آج کی دنیا اور اس زمانے کی دنیا بالکل الگ تھی. خود ہی اپنا ڈیفنس کرنا ہوتا تھا. تو وہ جنگ کرنے نہیں جا رہے ہوتے ہیں، بلکہ اپنے ڈیفنس کے لیے جو بھی ہتھیار ہوتا تھا وہ اس کو اپنے پاس رکھ لیتے تھے. تو ایک بار میرے پاس مجھے ایک خط ملا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ the prophet was always up in arms، کہ پیغمبر ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہتے تھے. تو ایسا نہیں تھا کہ پیغمبر ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہتے تھے، بلکہ وہ ان کا سیلف ڈیفنس کی وجہ سے ہوتا تھا کہ باہر جاتے تھے تو کچھ نہ کچھ ساتھ اپنے رکھ کے لے جاتے تھے کہ کوئی موقع ایسا آ جائے. پہلے زمانے میں ڈاکو وغیرہ بھی بہت ہوتے تھے، راستے سیف نہیں تھے، تو سب لوگ کچھ نہ کچھ لے کر ساتھ میں چلتے تھے. تو یہ ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ سب لوگ ہمارے دشمن ہیں تو ان کے ساتھ تو جنگ کرنی پڑے گی، تو بالکل کلیئر گائیڈ لائن ہے قرآن میں کہ جنگ جو ہے دشمن سے نہیں ہے بلکہ حملہ آور سے ہے. جو ایگریشن کی حد تک جو لوگ چلے جائیں، جو ایٹ وار ہوں، ان سے جنگ کی جا سکتی ہے اگر مجبوری ہو، مطلب اگر اوائڈ نہ کیا جا سکے. اوائڈ تو یہی کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ نیگوسیشن کریں گے، جس کو آج ہم بائی ٹائم کہتے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ نیگوسیشن کریں گے اور کوشش پوری کریں گے کہ جنگ نہ ہو.
لیکن جنگ جو ہے کبھی کبھی انوائڈیبل ہو جاتی ہے، تو وہی 3 بار جو ہے انوائڈیبل ہو گئی تھی، تو وہی 3 بار جنگ ہوئی ہے اسلام میں۔ کیونکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ انسان جو ہے، ہر انسان اپنی نیچر پر پیدا ہوا ہے۔ البتہ کچھ پردے پڑ جاتے ہیں، کچھ تعصب کے پردے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنے لگ جاتے ہیں، تو کچھ انٹرسٹ ہوتے ہیں، ایسے انٹرسٹ کی وجہ سے وہ باتوں کو صحیح سمجھ نہیں پاتے، تو یہ سب اوپری پردے ہیں۔ تو اسی لیے قرآن میں، حدیث میں بہت زیادہ حسن سلوک کی بات آئی ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے کہ بھلائی اور برائی برابر نہیں، اگر تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو وہ تمہارے بہت گہرے دوست ہو جائیں گے۔ تو جب ہم اچھا سلوک کرتے ہیں تو ان کا کانشنس اویکن ہو جاتا ہے، اور وہی جو ابھی تک دشمن نظر آ رہا تھا وہ ہمارا گہرا دوست بن جاتا ہے۔ تو اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اللہ کو معلوم ہے کہ انسان کے اندر کانشنس ہے اور ایگو ہے۔ ایگو کو جب آپ ہرٹ کریں گے تو وہ اور بڑا دشمن بن جائے گا، اور آپ اس کے کانشنس کو اویکن کریں گے تو وہ ہمارا دوست بن جائے گا۔ تو ہمیں یہی چاہیے کہ ہم اپنا جو ہے ہمیشہ اپنا بیہیویئر پازیٹیو رکھیں۔ اگر اس کی طرف سے کوئی ایسی نگیٹو بیہیویئر آ رہا ہے تب بھی ہم پازیٹیو رہیں، اور اس کے لیے دعائیں بھی کرتے رہیں گے، کیونکہ دعائیں ہم کریں گے تو اللہ کی مدد حاصل ہوگی۔ کہتے ہیں کہ انسان کے دل جو ہیں اللہ کی مٹھی میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا دل پھیر دیں گے اور وہ ہمارا دوست بن جائے گا۔ تو اس طریقے سے ہمیں جو ہے، جو کچھ لوگ مولانا کہتے تھے کہ کچھ لوگ ایکچول فرینڈ ہیں، کچھ لوگ پوٹینشیل فرینڈ ہیں۔ تو جو پوٹینشیل فرینڈ ہیں ان کو ہمیں اپنے حسن سلوک سے ایکچول فرینڈ میں تبدیل کر دینا ہے۔ تو سورہ الحج میں جو الحج کا ورس نمبر 39 میں آیا ہے کہ جنگ کرنے کی اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ چھیڑ دی گئی ہے، یعنی جنگ انہی لوگوں سے کی جا سکتی ہے جو آلریڈی ایٹ وار ہوں، جو آلریڈی جنگ کر رہے ہوں، جارحیت کر رہے ہوں، ان سے جنگ کی جا سکتی ہے۔ باقی تمام لوگ جو ہیں ان کو پوٹینشیل فرینڈ سمجھنا ہے، اور ہمیں ان کی ہدایت کے لیے کام کرنا ہے، ان کی ہدایت کے لیے دعائیں کرنی ہے، کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اور تمام پیغمبر لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے، لوگوں کو دشمن بنا کے ان کو ختم کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، بلکہ ان دشمن کو دوست بنانے کے لیے بھیجے گئے تھے، تاکہ وہ جو ہے جو ایک اچھی سوسائٹی بنے، اچھے ممبر بنے سوسائٹی کے، اور خدا سے ان کا تعلق جڑے، خدا کے بندے بنے، کیونکہ دنیا میں ہم کو خدا کا بندہ بن کر رہنا ہے۔ تو یہ ساری ہدایت جو ہے پیغمبر لے کر آتا ہے، اور یہی اسی لیے وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ ہر حال میں لوگوں کو تعلیم دی جائے سچائی کی، اور بہت ہی پیسفلی، تاکہ ان کا ایگو جو ہے وہ بھڑکنے نہ پائے۔ تو جب تک ایگو نہیں بھڑکے گا تو تب تک ہمارا کام جو ہے آسانی سے چلتا رہے گا، اور بہت جلد ایسا ہوگا کہ لوگوں کے دلوں میں وہ میسج جو ہے وہ گر کر جائے گا۔ تو دوسرے ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو پہلا زمانہ تھا وہ بالکل ڈیفرنٹ تھا، اور آج کا زمانہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ تو پہلا زمانہ جو تھا وہ اس میں ریلیجس فریڈم نہیں تھی، جب بھی کوئی نیا ریلیجن لے کر آتا تو لوگ اس کے دشمن ہو جاتے۔ آج ساری دنیا میں ریلیجس فریڈم کا حق جو ہے وہ تسلیم کر لیا گیا ہے، تو اس وجہ سے وہ لوگوں میں اب وہ سینسٹیوٹی ختم ہو گئی ہے کہ اگر کوئی نیا مذہب لے کر آئے تو اس کو مارنا شروع کر دیں، جیسے پہلے ہوتا تھا۔ تو اب نیا زمانہ ہے، اسی نئے زمانے کے لحاظ سے ہمیں کام کرنا ہے، اور لیکن اگر ہم وائلنٹ میتھڈ کا استعمال کریں گے تو پھر ہم دوبارہ وہی پرانا زمانہ واپس لے آئیں گے۔ تو ہمیں ہر حال میں جو امن کی حالت کو برقرار رکھنا ہے، امن کی حالت آلریڈی پیدا ہو چکی ہے، اسی کو ہمیں برقرار رکھنا ہے،
اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے یہی طریقہ ہے کہ ہمیشہ ہمیں اعراض کرنا ہے. اگر کوئی ہمیں بات بری لگتی ہے، کوئی ہمیں برا کہتا ہے، تو ہم کو اعراض کرنا ہے، صبر کرنا ہے اور اس کے لیے خدا سے دعائیں کرنی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، تو اس میں ہے کہ تم لوگ دشمن سے مدبھیڑ کی تمنا نہ کرو اور اللہ سے امن مانگو. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیونکہ جب حالت امن باقی نہیں رہے گی تو ہم کوئی کام نہیں کر سکیں گے. نہ ہم خدا کا پیغام پہنچا سکیں گے، نہ ہم خود دین پر قائم ہو سکیں گے، نہ ہم سوسائٹی میں کوئی مثبت کام، کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز جاری کر سکیں گے. تو اس وجہ سے ہر حالت میں ہمیں چاہیے کہ ہم، اور یہ اونس جو ہے اس کا امن قائم کرنے کا وہ مسلمانوں پر ہے، کیونکہ ہمیں دوسروں کو پیغام پہنچانا ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. بالکل ایسے ہی جیسے ایک بزنس مین ہوتا ہے، ایک شاپ کیپر ہوتا ہے، تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ گراہک سے وہ اچھے طریقے سے بات کرے اور اس کو کسی طریقے سے بھی غصہ نہ ہونے دے، اس کے ہر بات کا جواب مثبت طریقے سے دے. ایک بار ابھی مجھے اس پر یاد آتا ہے کہ پرانے دلی میں جب ہم لوگ پہلے رہتے تھے تو وہاں پر ایک دکان تھی، تو اس دکان، وہ ہندو کی دکان تھی، تو وہاں پر ایک مسلمان آتے تھے اور محلے والوں کی برائی کیا کرتے تھے. تو کچھ دن اس نے سنا، پھر کچھ دنوں کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو ملا جی، تم یہ کام مت کرو، کیونکہ یہ جن کی تم برائی کر رہے ہو نا، وہی ہمارے گاہک ہیں، اور تم برائی کر کر کے ہمارے دماغ میں ان کے بارے میں علم بھر دو گے تو ہم ان سے نارمل طریقے سے بیہیو نہیں کر پائیں گے. تو یہی ہمارا حال ہے کہ جن لوگوں کی ہم برائی کر رہے ہیں، جن لوگوں کو ہم دشمن سمجھ رہے ہیں، وہی تو مدعو ہیں، انہی تک تو ہمیں اپنا پیغام پہنچانا ہے. جب ہم لوگ ان کی برائی کرتے رہیں گے تو وہ ہمارے اندر وہ سافٹ کارنر نہ پیدا ہوگا، نہ ہم دوسرے کے اندر سافٹ کارنر پیدا کر پائیں گے. آج کل لوگ کہتے رہتے ہیں کہ کرسمس کے موقع پر اور دوسرے موقع پر جو فیسٹیولز ہوتے ہیں دوسرے مذاہب والوں کو، تو ان کو ہم گریٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں. یہ سب بالکل ہی غیر متعلق سوالات ہیں. یہ تو ایک سوشل ایتھکس کی بات ہے. وہ ہمیں گریٹ کرتے ہیں تو ہم ان کو کیوں نہیں گریٹ کریں گے؟ تو اس طریقے سے ہمیں ان کو گریٹ کرنا ہے، ان سے اچھے تعلقات رکھنا ہے. اور یہ تالیف قلب جو ہے ایک بہت ہی بڑی ویلو ہے اسلام میں. اس کو بہت زیادہ اس پر اہمیت دی گئی ہے کہ لوگوں کے دلوں کو نرم کرنا، کیونکہ جب تک لوگوں کے دلوں کو نرم نہیں کریں گے تب تک وہ ہماری بات کے لیے ریسیپٹیو نہیں ہوں گے. بس وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا رہے گا کہ چونکہ دنیا کے نظام اللہ تعالیٰ نے مسابقت یعنی کمپٹیشن کے اصول پر بنایا ہے، تو سب کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں اور وہ انٹرسٹ جو ہیں کلیش کرتے ہیں. تو اس طریقے سے ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمارا دشمن ہے. وہ دشمن نہیں ہے، بلکہ یہی نظام ہے دنیا کا. وہ چیلنجز آئیں گے، اس چیلنجز کو ہمیں فیس کرنا ہے اور کسی کو بھی دشمن نہیں سمجھنا ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ کیا بیسٹ طریقہ ہے اس پرابلم کو سالو کرنے کا. اور ہمیں کہیں نہیں جانا ہے. اگر ہم صرف پیغمبر اسلام کی زندگی کو اچھے طریقے سے پڑھیں اور اس کو سمجھیں تو ہمیں ہر مثال وہیں مل جاتی ہے. مثال کے طور پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو سب سے پہلے تو یہ کیا کہ تمام وہ جانی دشمنوں کو معاف کر دیا جو کہ بار بار جنگ کر رہے تھے. آپ کو اتنا زیادہ انہوں نے ستایا تھا، مکے سے نکالا تھا، سب سے پہلے تو ان کو معاف کر دیا. اس طریقے سے جو مکہ جو پورا کا پورا اس نے سرنڈر کر دیا. اس کے بعد جو مکہ سے باہر جو عرب قبائل بستے تھے، تو اب کوئی اور ہوتا تو اپنے ماتحت بنانے کے لیے وہاں فوج بھیج دیتا. اب آپ کے پاس بہت لوگ 10,000 لوگ تو مکہ کے اندر داخل ہوئے تھے اور مسلسل لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے. تو آپ ہر جگہ فوج بھیج کر سب کو سرنڈر کرواتے. ایسا نہیں آپ نے کیا، بلکہ یہ تمام قبائل کے ڈیلیگیشنز کچھ آئے، کچھ آپ نے بلایا اور ان لوگوں سے معاہدے کیے، پیسفل طریقے سے ان لوگوں سے معاہدے کیے
اور بہت ہی جلد پورا عرب جو ہے وہ آپ کا سپورٹر بن گیا۔ تو پیغمبر کی جو پوری زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں پیسفل طریقے سے کام کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ ایسے مواقع پر ہمیں اوائڈ کرنا ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ ایسے مواقع پر کچھ کریٹیو کوئی سلوشن ڈھونڈیں، کوئی ایسی تدبیر کریں جیسے تدبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے وقت کی، کہ صلح حدیبیہ کے وقت بالکل جنگ کا بالکل ہی امیمنٹ تھی، جو قریش تھے وہ جنگ پر بالکل آمادہ تھے۔ 15 دن تک آپ نے بات چیت کرتے رہے، جب دیکھا کہ وہ لوگ کوئی بات ماننے کو کوئی تیار ہی نہیں ہے تو آپ نے فائنلی ان کی تمام شرطوں کو مان لیا اور ان کی تمام شرطوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا، پیس ٹریٹی جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اور اس طریقے سے معاہدہ کرنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ ایک دم حالات نارملائز ہو گئے، تمام لوگوں کا آنا جانا مکے میں، مکے والے مدینہ آتے، مدینے والے مکہ جاتے، اور اس طریقے سے بات چیت جو ہونے لگی نارمل حالات میں، اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں اسلام میں داخل ہونے لگے، حالات بہت زیادہ بہتر ہو گئے۔ تو نہ صرف دوسروں کے لیے بلکہ اپنے لیے بھی، ہم بھی اگر ہر وقت لوگ اعتبار رہیں تو جو ہمارے جو اسلامی تقاضے ہیں جس کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی چاہیے وہ بھی ہم نہیں کر سکیں گے۔ تو نارملائزیشن جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور اس کے لیے ہر سیکریفائس کرنا جو ہے وہ چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک ایسا زمانہ جب کہ ہر وقت لوگ اعتبار رہتے تھے، ہر وقت تلوار کھینچ لیتے تھے، اس زمانے میں آپ نے کام کیا اور صرف 2.5 دن کی جنگ آپ نے لڑی ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے کتنا زیادہ محنت کی، کتنا زیادہ آپ نے صبر و اعراض کیا، کتنا زیادہ حسن سلوک کیا، یہ سب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں یہی چاہوں گی کہ آپ لوگ سب لوگ بہت مکمل زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھیں اور اس سے سبق لیں، کیونکہ آپ کی زندگی میں ہر طرح کی سچویشنز آئے، اس وجہ سے ہر مواقع پر آپ کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ صحابہ کی زندگیاں پڑھیں تو آپ کے لیے ہر موقع پر کوئی نہ کوئی آپ کو رہنمائی مل جائے گی۔ So we'll start with the question, answer and comment session. We are receiving quite a few comments from all of you and some questions. I would also request that you also mention your location when you post the comments and the questions. So آپا سب سے پہلے تو میں کچھ کامنٹ پڑھنا چاہوں گا۔ بہت لوگوں نے بہت اچھے کامنٹس بھیجے ہیں، جزاک اللہ، لوگوں کو بہت پسند آیا ہے۔ جیسے نادر مدثر صاحب نے لکھا ہے اسلام از اے پیسفل دین۔ ڈاکٹر سفینہ تبسم نے سہارنپور سے لکھا ہے ویری میننگ فل اینڈ ریلیونٹ ٹاک۔ مولانا اقبال عمری نے چنئی سے لکھا ہے ٹوڈے دیر از نو نیڈ آف وار فار دی کاز آف اسلام ایز دیر از پیسفل انوائرمنٹ فار ورشپنگ اللہ اینڈ ڈوئنگ آف دعویٰ ورک۔ اسی طریقے سے پروفیسر نجمہ صدیقی نے گڑگاؤں سے بھیجا ہے کامنٹ، ماشاء اللہ مولانا's peaceful mission is being carried further in such a meaningful way، جزاک اللہ۔ ثروت اقبال صاحب اور عبدالحنن ملک صاحب نے پاکستان سے بیسٹ وشز بھیجی ہیں اور لکھا ہے انڈیڈ اسلام از اے ریلیجن آف پیس۔ ڈاکٹر اسلم خان صاحب نے سہارنپور سے لکھا ہے چیپٹر 7 verse 68 of Quran says I am conveying my Lord's message to you and I am your well-wisher and your honest advisor. If you are a Dai, then this is a great teaching of love to all Madhu, to all members of the society in spite of any grievances. آپ کا کچھ سوال لینا چاہوں گا۔ یہ سوال بھیجا ہے احمد آباد سے زبیر صاحب نے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ یو آلسو مینشنڈ اباؤٹ سم آف دا وارز
that Prophet of Islam fought. If you could tell us what was the status of the wars that were fought by Prophet Muhammad? Context. یہ سارے وار جو ہیں بدر احد حنین یہ سب ڈیفینسو وار تھے. جی ڈیفینس میں تو آج بھی تمام جو ممالک کے کانسٹیٹیوشنس ہیں تو اس میں ڈیفینسو وار پرمیسیبل ہے, اور لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کوشش کی اوائڈ کرنے کی. اب جیسے صلح حدیبیہ تھی تو 10 سالہ پیس ٹریٹی تھی, وہ 10 سالہ, وہ تو 2 سال میں ختم ہو گئی. قریش نے اس میں بدعہدی کی تھی تو اس کی وجہ سے ختم ہوئی, لیکن آپ نے تو 10 سالہ پیس ٹریٹی کر لی تھی. تو یہ ساری جو ڈیفنس میں ہوئی, ڈیفنس میں وار الاؤڈ ہے, لیکن پوری کوشش کرنا چاہیے اس کو اوائڈ کرنے کی. جی آپ انفیکٹ ایک حدیث بھی ہے, کیونکہ when we talk about jihad to people, they often attribute these wars, and I have seen that you've also addressed many students in universities and college, and you've tried to clear and put things in perspective. لیکن ایک حدیث بھی ہے کہ جس میں رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں صبح کی نماز میں شریک ہو کر سورج کے نکلنے تک اللہ کا ذکر کرتا رہا ہوں, یہ زیادہ محبوب ہے کہ میں سورج نکلنے تک عمدہ گھوڑوں کو مجاہدوں کو دیتا رہوں. تو اس سے بھی آپ بہت صاف ہوتا ہے کہ جہاد اور جو وارز تھے وہ بہت کنٹیکسچول تھے, جیسے آج آپ نے بہت اچھے سے سمجھایا. they were relevant to that time period and for a particular purpose, but should not be generalized and referred to. And the fact is that the moral consciousness that Islam sort of brought in the society is often ignored, and the militaristic or the battle aspect has been brought more forward by many scholars. And I think this is the reason that why always wars and battles are attributed to Islam, but not the fact that the spiritual element that Prophet of Islam brought about in the society and the transformation that he brought in the society by awakening the moral consciousness, that has been largely missed by the Islamic scholars. اصل میں یہ زمانی فیکٹر ہے نا, اس زمانے میں وار اور جنرلز اور یہی سب چیزوں کو گلوریفائی کیا جاتا تھا. وہ زمانہ بالکل الگ تھا اور آج کا زمانہ بالکل الگ ہے. جی تو اس زمانے کے لحاظ سے وہ غزوات کو گلوریفائی کیا گیا. اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام میں انسان کا زندگی کا مقصد کیا ہے؟ انٹلیکچول ڈیولپمنٹ, اسپریچول ڈیولپمنٹ. تو جنگوں سے تھوڑی اسپریچول ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. تو بالکل صحیح آپ نے کہا کہ وہ خدا کی عبادت کرنا, خدا سے تعلق جوڑنا, یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے. وہ تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کیونکہ دوسرے لوگ جو ہیں اپنی آزادی کو مس یوز کرتے ہیں, اس کی وجہ سے کبھی کبھی جنگ تک نوبت پہنچ جاتی ہے. جی آپا ایک سوال مس صبا ملک نے بھیجا ہے گجرات سے, اینڈ شی وانٹس ٹو نو واٹ از قتال فتنہ. اس کے بارے میں اگر آپ بتائیں. قتال فتنہ اصل میں ریلیجس پرزیکیوشن کے لیے کہا گیا ہے, کیونکہ اس زمانے میں کوئی بھی نیا ریلیجن آتا, پہلے عیسائیت جو بھی قبول کرتا اس پر ظلم کیا جاتا, پھر اسلام جو قبول کرتا اس پر ظلم کیا جاتا. تو یہ ہے, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم ہے کہ دین جو ہے وہ صرف اللہ کا ہو جائے. مطلب پولیٹیکل پاور نہیں بلکہ دین کہ ریلیجس فریڈم, اس سے مراد ریلیجس فریڈم ہے. تو اگر انسان کو اس دنیا میں بالکل آزاد پیدا کیا گیا ہے, تو یہی تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ اپنی آزادی کا وہ صحیح استعمال کرتا ہے کہ جب اس کے پاس سچائی آتی ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ اگنور کرتا ہے, اور یہی راستے بند کر دیے گئے تھے. تو اس وجہ سے یہ جو آیت ہے قتال فتنہ والی, یہ پولیٹیکل اسلامک پاور کے لیے نہیں, پولیٹیکل پاور کے لیے نہیں ہے, بلکہ کہ مذہبی آزادی کے لیے ہے. کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مذہبی آزادی ہو تاکہ لوگوں کا ٹیسٹ ہو کہ کس نے
خدا کے دین کو قبول کیا اور کس نے نہیں قبول کیا. تو یہ اسی سے متعلق ہے. جی. اور آپ ریمبر ایون ڈیورنگ دا ٹائم آف حضرت ابن عمر, and this is very relevant, that he was asked to participate in the jihad and he refused. So the verse of the Quran was cited to him that fight till there is no oppression. So Hazrat Ibn Umar said that we have done that during the lifetime of the Prophet, and when Islam was weak in minority, when Muslims were disturbed and the unbelievers killed them and they were put into all sorts of troubles. But then when Islam grew strong, all the mischief was eradicated. So now there is no need of jihad, and he refused to participate. So it is very important to understand this difference. جیسے آپ نے یہ بتایا 3 لیول پر کیا گیا. سب سے پہلے تو عرب میں بھی وہی ہو رہا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے تو سب نے آپ کو ایذائیں پہنچانا شروع کیا, بہت زیادہ قتل کے در پہ ہو گئے. تو سب سے پہلے تو یہ عرب میں ختم کیا گیا. اس کے بعد 2 بڑی امپائر, ساسنیڈ امپائر اور رومن امپائر, یہ دونوں جو ہیں بالکل ہی کوئی بھی نیا مذہب کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتی تھیں, بلکہ سخت سزائیں دیتی تھیں. تو اس وجہ سے یہ دونوں امپائر ختم کی گئیں. اسلام کے پولیٹیکل پاور کے لیے نہیں, بلکہ ریلیجس فریڈم کے لیے یہ دونوں امپائرز کو ختم کیا گیا. جی. آپ کا کئی سوال بھی ہیں, جیسے پیر تحسین صاحب کا ہے, انہوں نے ویسٹ کو بھی اگزامپل دیا ہے کہ اسلام کو جو ایک ملا ہے ٹائٹل کی اٹس اے ریلیجن آف وائلنس, اسی طریقے سے ایک اور سوال زبیر صدیقی صاحب نے میرٹھ سے بھی بھیجا ہے کہ اس قتال فتنہ ایپلیکیبل ٹوڈے, جیسے ابھی آپ نے واضح کیا, لیکن کیا آج کے زمانے میں بہت سے ایگزامپلز لوگ دیتے ہیں کہ اسلام از انڈر سیج, مسلمز آر بینگ پرسیکیوٹیڈ, تو کیا مطلب آج یہ ایپلیکیبل ہے؟ ہرگز نہیں اپلیکیبل ہے, کیونکہ آج ریلیجس فریڈم ہے. جو بھی قتال فتنہ ہوا تھا وہ ریلیجس فریڈم کے لیے ہوا تھا. آج کہاں ایسا ہے کہ کوئی ہمیں نماز نہیں پڑھنے دے رہا ہے, کوئی ہمیں روزہ نہیں رکھنے دے رہا ہے. تو آج تو بالکل ٹوٹل سینس میں ریلیجس فریڈم ہے. تو لوگوں نے کیا کنفیوز کر دیا ہے, اس کو اسلام کے پولیٹیکل پاور کو قتال فتنہ سے ایسوسیٹ کر دیا ہے. اسلام کے پولیٹیکل پاور کے لیے کوئی بھی جنگ نہیں کی گئی. تو صرف جو جنگ ہوئی ہے وہ قتال فتنہ, وہ ریلیجس فریڈم اس سے مراد ہے. اور جب ونس ریلیجس فریڈم جب ہو گیا, اس کے بعد جیسا کہ آپ نے کہا عبداللہ ابن عمر نے اور بھی شاید عبداللہ ابن عباس نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ہم نے قد فعلنا, یہ تو ہم نے کر دیا. اور آج تو بالکل ساری دنیا میں ریلیجس فریڈم ہو گیا, بلکہ ایسی لوگوں کے ساتھ جو ہے جنگ کر کے وہ ریلیجس فریڈم کو ختم کر رہے ہیں. اگر جنگ نہ کرتے تو وہ زیادہ بہتر حالت میں ہوتے. تو اب قتال فتنہ کے حوالے سے جنگ کرنا بالکل ہی سرکشی ہے. آپا بلکہ حضرت ابن عباس سے جب پوچھا گیا جہاد کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ may I not tell you something which is superior to jihad? And then he said that it is about building of mosque, reading of Quran, learning of the sunnah of the Prophet, and the religious and learning religious fiqh. And the tradition goes کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ a person who does good things, the fishes in the sea invoke pardon for that person. تو یہ بہت زیادہ کلیئر ہے, لیکن بعد کے آئی تھنک اسکالرز اور علماء نے بہت زیادہ اس کو ایک دوسرا ڈائریکشن دے دیا, جس سے کافی جو ایک ریئل مقصد تھا اسلام کا وہ وہاں سے ہٹ کر وہ ان چیزوں پہ چلا گیا. ہاں, اصل میں جہاد جو ہے, جہاد کے معنی تھے خوب محنت کرنا. لیکن لوگوں نے چونکہ بہت محنت ہوتی تھی جنگ میں بھی, تو لوگوں نے جنگ کو جہاد کہنا شروع کر دیا, حالانکہ جنگ کے لیے لفظ ہے قتال. تو یہ جو لوگوں نے کنفیوز کر دیا جہاد اور قتال کو, اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی ہوئی. کیونکہ جہاد تو بار بار یوز ہوا ہے, اور جہاد کے مطلب ہر فیلڈ میں محنت کرنا, جس کو کروسیڈ کہتے ہیں, کہ ہم چاہے ایجوکیشن کے لیے محنت کریں, چاہے ہم خدا کا کام کرنے کے لیے محنت کریں, خدا کے دین کو لوگوں تک
پھیلانے کے لیے محنت کریں، تو اپنے نفس کو پاکیزہ رکھنے کے لیے محنت کریں، اس کو جہاد کہتے ہیں. تو جہاد الگ لفظ ہے اور قتال الگ لفظ ہے. ہاں جی صحیح. آپا یہ سوال بہار سے مس صوفیہ اختر نے کیا ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ رسول اللہ سے لوگ امن کا سبق نہیں لے پاتے اور ریاکشنز ان جہاد کو عبادت سمجھ لیتے ہیں؟ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو گہرائی سے پڑھا ہی نہیں جاتے ہیں. جو میں نے ابھی بتایا تھا نا کہ ایک لیڈی تھیں، انہوں نے لکھا کہ the prophet was always up in arms. تو پھر میں نے ان کو لیٹر لکھا. یہ بہت پہلے کی بات ہے جب لیٹر لکھے جاتے تھے، اب تو میسیجز ہوتے ہیں. تو میں نے ان کو لکھا کہ آپ نے سیرت پر کوئی کتاب پڑھی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، کوئی کتاب نہیں پڑھی ہے. تو یہی سب کا حال ہے. یہ کتابیں تو پڑھتے نہیں، اسٹڈی کرتے نہیں ہیں، بس سنی سنائی باتوں کو یقین کر لیتے ہیں اور اس کو ایسا دہرانے لگتے ہیں جیسے کوئی گاسپل ٹروتھ ہو وہ. تو یہ ہے، کیونکہ وہ پڑھتے ہی نہیں تو کہاں سے سمجھیں گے. تو اس کو سب سے پہلے ان کو ایک اچھی سیرت کی کتاب پڑھنی چاہیے. مولانا صاحب کی کئی کتابیں ہیں سیرت پر، تو اس کو پڑھنا چاہیے، اس کے بعد رائے بنانا چاہیے. جی. آپا خرم عباس صاحب نے کامنٹ بھیجا ہے پاکستان پنجاب سے. ماشاء اللہ، گریٹ انفارمیشن اباؤٹ our ہسٹری آف اسلام، جزاک اللہ. اسد پرویز صاحب نے بوسٹن سے پوچھا ہے کہ وچ از دا بیسٹ بک بائی مولانا ٹو ریڈ ٹو انڈرسٹینڈ ٹوڈیز لیکچر ان ڈیپتھ. اس کے بارے میں بھی بتائیں. اردو میں ہے امن عالم، اور اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہو چکا ہے، چھپ چکی ہے. وہ ہے گلوبل اسلام اینڈ ورلڈ پیس. تو اور بہت ساری مولانا کی کتابیں، اسلامک جہاد پروفٹ ہے، آف پیس بھی، پرافٹ آف پیس ہے، ٹرو جہاد. بہت ساری، تقریباً ہر کتاب میں یہ سبجیکٹ ٹچ ہوا ہے. لیکن یہ جو امن عالم ہے، یہ پوری کتاب اسی موضوع پر ہے. جی. آپا ایک سوال پاکستان سے زہیب صاحب نے کیا ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ ہاؤ ون کین ٹیک پیس اہیڈ ان ونز لائف ٹو پروسیڈ ود ڈفرنٹ اکمپلشمنٹ ڈسپائٹ آف ٹوڈیز ان پیسفل سچویشن. بیسکلی کہ آج جو ماحول، جو اتنا ڈسٹرب ماحول ہے، اس میں کیسے ہم پروگریس کرتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں، یہ جاننا چاہ رہے ہیں وہ. میرے خیال سے تو ماحول ڈسٹرب کیا ہے، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا. مطلب آپ کوئی مثال دیں. جیسے میڈیا میں بہت نیوز آتی ہے. تو میڈیا تھوڑی ہمارا سورس ہے. ہمیں کوئی فزیکل ہارم تو نہیں کوئی پہنچا رہا ہے، کوئی ہمیں کسی کام سے، اچھے کام سے روک نہیں رہا ہے. میڈیا میں تو کچھ بھی چھپتا رہتا ہے، اخبار نہ پڑھیں. تو جو چیز جو ہے، ہم تو اخبار دیکھتے ہیں، جو چیز ہمارے مطلب کی ہوتی ہے بس اتنا ہی پڑھتے ہیں. پورا اخبار. ایک صاحب تھے اوصاف علی ہمدرد کے، تو ان کی میموری بہت اچھی تھی، مطلب جس کو کہتے ہیں فوٹوگرافک میموری. تو ان کو پورا اخبار یاد ہو جاتا تھا. تو انہوں نے کسی سے کہا کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا، ہر بات یاد رہتی ہے. تو لوگوں نے کہا کہ صرف اچھی باتیں پڑھیں، اچھی کتابیں پڑھیں تو یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. یہ تو ہمارے اپنے اوپر ہے نا کہ ہم کیا پڑھتے ہیں، کیا سنتے ہیں، کیا اسٹور کرتے ہیں اپنے اندر. اچھی باتیں بھی ہیں سب پھیلی ہوئی، اور یہ سب باتیں بھی ہیں، تو اچھی باتیں لے. کوئی ہمیں کوئی پہلے زمانے میں جو ہوتا تھا ریلیجس پرسیکیوشن، لوگ راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتے تھے، کعبہ میں جاتے تھے نماز پڑھنے تو ان کو مارتے تھے. تو یہ سب کچھ ہوتا تھا. یہ مسئلہ ہے. اب میڈیا میں کیا آ رہا ہے یہ تھوڑی کوئی مسئلہ ہے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ تو آپ اپنے اوپر امپوز مت کریے اس مسئلے کو. جی. اور آپا مولانا بھی یہ کہا کرتے تھے کہ دا پریزنٹ ورلڈ از اے ورلڈ آف اپرچونیٹیز اینڈ یو کین اونلی اویل دیز اپرچونیٹیز if you remain creative in your approach, in your thinking. And how can one remain creative? One can only remain creative if one, like he used to say, live like an undisturbed fish in disturbed water, which means that you ignore the problems that are happening around and have trust in God, that He will definitely sail you through. So what is important is understanding first that there are tremendous opportunities, global opportunities that are lying available
what you really need to do is do a self discovery and unfold your potential. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کے اندر بہت انلمیٹڈ پوٹینشیل ڈالا ہے، لیکن آپ اس کو وہ صرف کریٹو مائنڈ کھول سکتا ہے. اگر آپ ریاکشنز میں جئیں، آپ یہ دیکھیں کہ ہمیشہ سب جگہ جو ہے پرابلمز ہی ہیں، تو آپ کا مائنڈ ول ناٹ بی ایٹ ریسٹ. اف یور مائنڈ از ناٹ ایٹ ریسٹ it will not be creative. You will not be able to actualize your potential or exploit the opportunities that are around you. So جیسا کہ آپ نے کہا کہ میڈیا اگنور کریے، آپ بس یہ ہے کہ آپ یہ جانیے کہ یہ اپرچونیٹیز ہی ہیں. جیسے وہ ایک باری آپ مولانا نے کئی بار اس کا اگزامپل ذکر کیا کہ 2 men were in behind the bars. One saw the mud, the other saw the stars. کچھ ایسا مجھے یاد آ رہا ہے. وہ 2 men looked at کیا ہے 2 men looked outside the bars, مطلب وہ ایک one بار saw the mud, one the saw other the mud, the other saw star. the stars. So it is your perception, your outlook, that how do you see the world, whether it's a world of problems or it's a world of opportunities. ایک بار مولانا صاحب نے بتایا تھا جب وہ بی بی سی سنتے تھے تو بی بی سی میں کسی سننے والے نے کہا کہ آپ ماریشس کی کوئی نیوز نہیں دیتے، تو بی بی سی کے رپورٹر نے کہا کہ آپ کوئی نگیٹیو نیوز کریٹ کریے، یہاں تو کوئی نگیٹیو نیوز آتی ہی نہیں، تو اس لیے ہم دیتے بھی نہیں ہیں. تو میڈیا تو نگیٹیو نیوز رپورٹ کرنے کا کارخانہ ہے، تو میڈیا تھوڑی ہمارا کوئی وہ نہیں ہے نا، سورس نہیں ہے ہماری انفارمیشن گیدرنگ کا. جی. خالد جاوید صاحب نے اسلام آباد پاکستان سے لکھا ہے، may Allah bless and protect all of us, آمین. respect and salam from اسلام آباد. طلحہ طفیل صاحب نے پوچھا ہے سوال کہ what is the solution of today's problems of Muslim community. پرابلم مسلمانوں نے خود ہی بنایا ہوا ہے، وہ سلوشن جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا کرنا. پرابلم جی خود ہی ان کا اپنا پیدا کردہ ہے، تو وہ پرابلم پیدا نہ کریں، وہ لوگوں سے خیرخواہی کریں، اپرچونیٹیز کو تلاش کریں، نیگیٹیوٹی چھوڑ دیں، پازیٹیوٹی. جیسے مولانا صاحب کہتے تھے کہ ہر نیگیٹیوٹی میں پازیٹیوٹی چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس کو ڈسکور کریں. آج تو دنیا اپرچونیٹیز سے بھری پڑی ہوئی ہے، پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم تو ہم خود ہی پیدا کرتے ہیں. اب ذرا ذرا سے مسئلے پر ریئیکٹ کرتے ہیں، ریٹیلیٹ کرتے ہیں. تو آپ سارے پرابلم حل کر سکتے ہیں. آپ صرف پرافٹ کی لائف کو پڑھیں، صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں اور دیکھیں ان لوگوں نے کیا کیا. ان لوگوں نے ہر پرابلم کو اس سے سلوشن کو ڈھونڈا ہے. تو آپ بھی کریٹیو بنیے اور سلوشن ڈھونڈیے، ہر جگہ آپ کو سلوشن ملے گا. تو آج کی دنیا میں تو فل آف اپرچونیٹیز ہے، وہ پہلی والی دنیا نہیں ہے. شاید آپ لوگ پہلی والی دنیا آپ لوگوں کے سامنے ہے، اس وجہ سے آپ لوگ ایسا سوچتے ہیں. آج کی دنیا میں تو اپرچونیٹیز بھری ہوئی ہیں. جی. آپ اگلا سوال لینا چاہوں گا. although you have covered this today, but still there is this question from گوالیار. ادریس صاحب نے پوچھا ہے and he's asked you that it is often attributed to Islam that it's not a religion of peace, it is a religion that sanctions violence. So what are your comments? Why does this happen? اصل میں یہ سب پہلے نہیں تھا، لیکن جب مسلمانوں نے جگہ جگہ، مطلب سارے مسلمانوں کو ہم نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن کچھ مسلمانوں نے جگہ جگہ جنگ چھیڑ رکھی، جگہ جگہ جہاں بھی دیکھا کہ میجارٹی میں ہے وہاں انہوں نے پولیٹیکل امپائر قائم کرنا شروع کر دیا. پولیٹیکل ان کی تھنکنگ جو ہے وہ پولیٹیسائزڈ ہو گئی تھی. تو وہ سمجھتے تھے کہ جب تک کہ اسلامی قانون نہ نافذ ہو، جب تک اسلامی پاور، پولیٹیکل پاور نہ ہمیں مل جائے، تب تک ہمارا اسلام مکمل نہیں ہے. تو اس وجہ سے ان کو یہ سارے مسائل درپیش ہوئے، ورنہ تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے، زندگی کا مقصد پولیٹیکل پاور کا حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ خدا سے تعلق جوڑنا ہے
اور اس خدا سے تعلق جوڑنے میں ہمیں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ آخرت میں ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کہاں کہاں اسلامی قانون کو نافذ کیا، کہاں کہاں اسلامی پولیٹیکل پاور قائم کیا، بلکہ ہم نے اپنے دن و رات کہاں خرچ کیے، خدا کی عبادت کی، خدا سے تعلق جوڑا، خدا کے لیے کام کیا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کی، لوگوں کی ضرورتیں پوری کی، یہ سب پوچھا جائے گا۔ اس سب کے لیے تو بس مواقع ہی مواقع ہیں۔ جی، مس قرۃ العین نے شری نگر سے کامنٹ بھیجا ہے، جزاک اللہ، لاٹس آف مس انڈرسٹینڈنگس اینڈ مس گیونگز آر ریمووڈ بائی یو. You are absolutely right that these questions arise because of non-serious readings of Siratun Nabi. One has to go through the books on Islam and biography of Prophet with a serious desire of learning the truth. A cursory reading doesn't help and the result is irrelevant questions. A very much needed clearing of facts. God bless you for such a beneficial talk. آپ ایک سوال یہ بھیجا ہے مس شازیہ نے کانپور سے، اور آپ نے آج اس کا ذکر بھی کیا تھا ٹاک میں. یہ بہت زیادہ سوال اٹھتا ہے، خاص کر جب دوسرے مذہب کے لوگوں کے فیسٹیولز آتے ہیں. سو یہ کوشچن یہ ہے کہ از گریٹنگ ٹو نان مسلمز آن دیئر ریلیجیس فیسٹیولز اینڈ سیکولر فیسٹیول، از اٹ اوکے؟ اینڈ Apa, the fact is that Maulana also, I remember, always used to say that you should definitely wish people of other faiths. We are living in a world of equal citizenship, and he also explained that wishing or greeting others is a social ethic. It's a matter of social ethic, and it's not a subject of one's personal belief. And سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس ورلڈ میں as a dai also, what is really needed is that you need to interact with people. So such festivals also create opportunities for us to interact with people, wish them on their festivals, so that they also wish you back. And it does happen that عید کے موقع پہ بھی سب لوگوں کی طرف سے گریٹنگز آتی ہیں جو کہ مسلم بہت خوشی خوشی لیتے ہیں. تو ایسا کیوں کہ جب ان کے فیسٹیولز آئیں تو ہم ان کو وش بھی نہ کریں؟ تو اس میں تھوڑا سا اور کچھ آپ کہنا چاہیں گی؟ یہ تو بہت ہی زیادہ غلط سوچ ہے، کیونکہ دوسرے ہمیں گریٹ کرتے ہیں اور ہم ان کو گریٹ نہ کریں. ہم دوسروں کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے ساتھ اسکول جاتے ہیں، ان کے ساتھ جاب کرتے ہیں، ان کے پڑوس میں رہتے ہیں، تو یہ ویل وشنگ تو یہ تو ہر حالت میں یہ تو بالکل ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے ویل وشر بنیں. تو یہ تھوڑی کہ وہ سیکولر ہیں تو آپ پھر ان کے اسکول میں کیوں جاتے ہیں، ان کے ساتھ جاب کیوں کرتے ہیں؟ اور تو یہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا. اگر آپ ان کو گریڈ نہیں کر سکتے تو پھر سب کچھ چھوڑنا پڑے گا. اب کون ہے جو سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہے؟ تو یہ اسلام میں تو بہت ہی زیادہ یہ ضروری ہے، کیونکہ یہ تالیف قلب کا کام کرے گا. اگر ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو یہ تو وہ ہمیں گریٹ کر رہے ہیں، ہم ان کو گریٹ کر رہے ہیں. اسلام میں تو یہ ہے کہ اگر وہ ہمیں بد دعا دیں تب بھی ہم ان کو دعا کریں، وہ ہمیں گالی دیں تو ہم وہ اچھے الفاظ میں ان کو یاد کریں. تو یہ اسلام میں تو بالکل یہ مولانا صاحب کہتے تھے، کوئی ہمارے ایک بار لندن گئے تھے کسی پروگرام میں، تو وہاں پر یہاں پر کچھ لگایا جاتا ریسپیکٹ کرنے کے لیے، تلک لگا دیا تھا. اب لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ مولانا نے تلک لگا لیا. تو ابا کہہ رہے تھے کہ جس پیار سے انہوں نے تلک لگایا اس پیار سے اگر وہ ہمیں کیچڑ بھی لگائیں تو بھی ہم ایکسیپٹ کریں گے. تو وہ گریٹ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم گریٹ نہ کریں، کتنی زیادہ بری بات ہے. تو آپ کو ہر حالت میں وہ ہمارے مدعو ہیں، ہر حالت میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور یہی اسلام ہے. اگر آپ اس کے خلاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے ایکسیپٹ نہیں کرے گا. پھر آپ جب خدا نہیں ایکسیپٹ کرے گا آپ کو تو آپ کہاں جائیں گے؟ آپ کوئی دنیا زمین دوسری بنائیں گے؟ آپ جائیں گے کہاں؟ تو یہ بالکل غلط بات ہے. تالیف قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زیادہ کیا کہ جب مدینہ گئے تو قبلہ تک بدل دیا آپ نے. 16 مہینے تک قبلہ بدل دیا کہ یہودیوں کو یہ نہ لگے کہ یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں، کوئی نیا مذہب لے آئے ہیں. تو آپ گریڈ نہیں کر سکتے. یہ اس طرح کے سوالات آنا ہی
بہت ہی زیادہ اسلام سے، بہت زیادہ اسلام کی اسپرٹ سے بہت زیادہ دوری ہے یہ. جی جی آپا. مولانا اقبال عمری کا سوال ہے چنئی سے. انہوں نے لکھا ہے کہ وی گیٹ ماڈل آف پیس فرام دی مکی سیرت اینڈ وار مینجمنٹ وی گیٹ فرام مدنی سیرت, اینڈ all of them, both the models are peaceful, about peaceful management. But why is it that Muslims refuse the Makki model, the model of peace? اس کے بارے میں کچھ بتائیں. اصل میں جو مکی ماڈل تھا وہی مدنی ماڈل بھی تھا. فرق صرف یہ ہوا کہ وہاں پر مخالفین نے، جو آپ کے اپوننٹس تھے، انہوں نے جنگ چھیڑ دی. تو اس وجہ سے کبھی کبھی مختصر مدت کے لیے مجبور ہو کر کے آپ نے ہتھیار اٹھایا. لیکن وہی جو مکی ماڈل تھا وہی مدنی ماڈل بھی تھا. جب جنگ کا حالات نہیں تھے، جب اعتبار نہیں تھے قریش، تو آپ وہی زندگی جو آپ مکہ میں گزار رہے تھے وہی مدینہ میں بھی گزار رہے تھے. یہ لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ یہ مکی ماڈل ہے، یہ مدنی ماڈل ہے. ماڈل سب ایک ہی ہے. وہاں بھی آپ پیسفل طریقے سے دعویٰ ورک کر رہے تھے اور مدینے میں بھی پیسفل طریقے سے دعویٰ ورک کر رہے تھے. تو یہ اس کے بعد بھی آپ نے جب مکہ فتح ہو گیا تب بھی آپ نے پیسفل طریقے سے اپنا ہر کام کیا. لوگوں کو جو معاف کر دیا وہ پیسفل طریقے سے معاف کر دیا، جبکہ آپ ایک رولر تھے، آپ فاتح تھے. تو ایک ہی ماڈل ہے، پیسفل ماڈل. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اعتبار ہو جائیں اور مجبوراً آپ کو مختصر جنگ کرنی پڑ جائے. جنگ کو اس وقت بھی لمبا نہیں کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ جنگ جلد سے جلد ختم ہو جائے. آپا یہ آخری سوال ہے جو پاکستان سے پوچھا ہے عمیر اکرم صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے کہ ہاؤ کین ون مینیج اسٹریس؟ اس کے بارے میں بتائیں. اسٹریس لوگوں کو دنیا کے معاملات کے بارے میں ہوتا ہے، یہ تو بالکل ہی کوئی مطلب ہے نہ مانے اس کے. یہ دنیا چند روزہ ہے. اسٹریس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں آخرت میں ہمارا کیا ہوگا، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ہم کو اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ کرے گا، ہم کو جنت میں جگہ ملے گی. یہ اسٹریس ہونا چاہیے. یہ دنیا کا اسٹریس کیا ہے؟ مسئلے آتے ہیں، مسئلے حل بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ اسٹریس جو ہے وہ اسٹریس صحیح ہے. ہم کو ہر وقت خدا سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور دنیا میں جو کچھ ہمیں مل رہا ہے اگر ہم اس پر خدا کا شکر ادا کریں تو وہی شکر ہمیں نہیں ادا ہوگا. اتنے ہی کا ہم شکر نہیں کر سکتے، اور باقی ہم تو چاہتے ہیں اور جو الحاکم التکاثر میں قرآن میں آیا ہے کہ ہماری جو گریڈ تھی اور کی فائنلی ہم قبر تک پہنچ جاتے ہیں. تو اسٹریس کیا؟ یہی ہے نا کہ دنیا کی اپرچونٹیز میں ہمیں کم جگہ ملے، دنیا کے جو ہمارے انٹرسٹ ہیں وہ ہمیں کم مل رہے ہیں. تو یہ تو کوئی بات نہیں. اصل تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں ایٹرنل لائف میں ہمیں جنت میں جگہ ملے گی کہ نہیں ملے گی. صرف ایک ہی اسٹریس ہمیں ہونا چاہیے. جی مولانا always used to say that stress is a healthy sign because it sort of tells you that you are alive and what is really needed. جیسے آپا نے بھی بتایا کہ ہمیں اسٹریس مینجمنٹ کرنا چاہیے. اینڈ لارجلی اسٹریس ہیپنس ڈیو ٹو کمپلینٹس اگینسٹ ادر پرسن. اس سے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے کیونکہ جہاں پہ کمپلینٹ کلچر آیا تو یقیناً وہاں پہ سیٹن ہی آئے گا، اور جہاں پہ فارگیونگ کلچر آئے گا وہاں پہ فرشتے آئیں گے. تو اسٹریس مینجمنٹ جو ہے وہ ضروری ہے، اینڈ ون نیڈس ٹو بی پازیٹیو آل دا ٹائم. So with this we will end APA's session, but there is an important announcement. We will be releasing today a Hindi book of Maulana Wahiduddin Khan Sahab. Maulana Wahiduddin Khan Sahab نے الرسالہ سپٹمبر 2019 میں ایک خصوصی شمارہ نکالا تھا، جنت کی دنیا. تو اسی کا یہ ہندی ٹرانسلیشن ہے، جنت انسان کی منزل. اور اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے صبا جبین عباس نے. آئی تھنک یہ بھی ایک اور ایگزامپل ہے کہ کیسے وومن
in CPS are doing a great role, playing a great role in Dawah work by taking Dawah activities, translating, interacting with people. So this is an amazing work done by Sabah Jabbeen Abbas, اور ان کی کوششوں سے یہ ہوا ہے. اور جو ان کا ساتھ دیا ہے سمپادن ٹیم، اس میں ہیں محمد عارف صاحب، مولانا فرحاد احمد عمری صاحب، خرم اسلام قریشی صاحب، راجیش کمار صاحب. ان سب نے اس تعاون دیا ہے اس کتاب کو ہندی میں لانے کا. اور اس کے ساتھ میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر ثانیہ اسنین صاحب کو کہ وہ اس ہندی بک کو لانچ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے بیحد خوشی ہو رہی ہے اس کتاب کو ریلیز کرتے ہوئے. جنت انسان کی منزل، جیسا ابھی ڈاکٹر رجت صاحب نے بتایا کہ ایک الرسالہ کا خصوصی شمارہ اسپیشل ایڈیشن جنت کے اوپر تھا، اسی کا یہ ٹرانسلیشن ہے اور بہت ہی اہم ہے. میں ابھی ایک نظر اس کی طرف دیکھ رہا تھا، بہت ہی اچھے اس میں مضامین ہیں. مثلاً خدا کا منصوبہ تخلیق، کریشن پلان آف گاڈ، معیاری افراد کا انتخاب، انسان سے مطلوب، اور اس طرح کے بڑے اچھے مضامین ہیں. اور اس جیسے کہ یہ ہے حسن رفاقت کی دنیا، یعنی دی ورلڈ آف بیسٹ کمپینین شپ. اور اس میں ایک اچھی چیز یہ بھی ہے کہ خرم صاحب نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے کہ عربک اسکرپٹ بھی اس میں دے دی ہے. مثال کے طور پر یہ بہت اچھی آیت قرآن کی ہے اس میں، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا. یہ قرآن میں بہت ہی ہوپ فل آیت ہے کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے اور صحابہ کے ساتھ ہوں گے، اور جن لوگوں نے دعوت کا کام کیا اور جو نیک انسان ہوں گے، صالحین ہوں گے. اور کتنی اچھی رفاقت ہے یہ. ایکسیلنٹ آر دے ایز کمپینینز. تو انسان، جیسے آج آپا نے کہا کہ سب سے زیادہ اسٹریس یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں جنت ملے گی یا نہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کی سب سے بڑی کوشش اور سب سے بڑی منزل جنت ہے. تو میں بہت ہی خوشی کے ساتھ اس کتاب کو ریلیز کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو اجر عظیم دے جنہوں نے اس کے ٹرانسلیشن اور پبلیکیشن میں حصہ لیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Thank you, Dr. Saab. So with this, we will end today's session. Next Sunday, we will come back and we'll have a conversation with Dr. Sania Stein Saab on namaz. Same time, 10:30. Thank you.